انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ مطلب ڈانس کرنا پڑے گا، اچھا اس طرح کا غلط کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن آپ کی ایج ابھی شادی کی بھی ایج ہے، تو شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اگر کوئی ہمارے ویورز کے اندر سے کوئی مخلص شخص اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے اور آپ کی گھر کی ذمہ داری اٹھائے، آپ کو کاروبار کروا کے دے، تو آپ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹو پاکستان اور میں آپ کا سلام علیکم زبیر راجپوت۔ تو ناظرین، ہم ایک بہت سیڈ سٹوری لے کر آئے ہیں، اور یہ مہوش کی سٹوری ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ نوکری کے جھانسے کے اندر کسی کے جھانسے میں آ کر یہ دبئی جاتی ہیں، اور دبئی جا کر یہ کسی غلط گروپ کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جھانسے میں کیسی ہیں، یہ سلسلہ کیا ہے، ان کی سٹوری انہی کی زبانی جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اب ہے نا مہوش، جو آپ نے بتایا کہ مطلب یہ جو آپ دبئی گئیں اور وہاں پہ اس طرح کے جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ کیسے شروعات کیسے ہوئی اس کی؟ بھائی ایکچولی میں ایک غریب گھر سے بلونگ کرتی ہوں، اچھا اور میری والدہ بیمار ہیں، اور ان کو موڑوں کا بھی مسئلہ ہے، گھٹنوں کا، جوڑوں کا مسئلہ ہے ان کو، اور معدے کا، اور ان کے گردوں میں بھی پتھریاں ہیں۔ تو مجھے نا ان کا آپریٹ بھی کروانا تھا، اور گھر کے مطلب حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور بڑی گھر میں ہی تھی۔ تو میں ایک جگہ پہ جاب کر رہی تھی پہلے سے ادھر پاکستان میں، اپنے گھر کے لیے، خرچ کے لیے۔ تو وہاں سے مطلب مجھے کسی نے، اسی طرح میں پریشان تھی گھر کے معاملات سے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ اچھی جاب کرنا چاہتی ہیں، اچھی انکم مطلب لینا چاہتی ہیں، یا گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کوئی اور جاب کر لیں، کوئی اچھی جاب اگر آپ کو مل جائے جس میں سیلری اچھی ہو تو آپ کر لیں گی۔ تو ظاہری بات ہے بھائی، میں ضرورت مند تھی، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان تھی، میں نے ان سے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں جاب کر لوں گی۔ انہوں نے مجھے ان سے ملوا دیا۔ تو جب ان سے ملوایا تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو ہے نا مطلب کوئی اسٹور کی جاب ہوتی ہے، جیسے کسی بوتیک کی، کسی پارلر کی جاب ہوتی ہے، تو آپ وہ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، مطلب بھی میں کر لیتی ہوں۔ تو بس اس طرح میں ان کے جھانسے میں آ گئی۔ اچھا، تو جب یہاں سے کوئی پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے بنوا کے دیا، یا آپ نے خود یہ سارے ارینجمنٹ کیے؟ جی نہیں، یہ انہوں نے تھوڑا سا مجھے ایڈوانس دیا تھا، پاسپورٹ وغیرہ بنوا کے دیا، تھوڑا سا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا نا وہ تیاری کر لیں مطلب، تو وہ انہوں نے کر دی۔ تو انہوں نے کہا تھا جی ہم بعد میں آپ ہمیں دے دیجیے گا اپنی سیلری میں سے۔ اچھا، جہاں سے پاسپورٹ بھی بن گیا، ساری تیاری ہو گئی، اور آپ نے جو فلائٹ بھی بھر لی اور دبئی پہنچ گئی، دبئی پہنچنے کے بعد آگے کا سلسلہ کیا بنا، اور کیسے آپ اس گروپ کے ہتھے چڑھی؟ جی بس مطلب جاب کا وہ تو کہہ کے لے کے گئے تھے، اور میں بھی جاب کے لیے ہی گئی تھی، لیکن جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے مطلب وہاں کا جب میں نے حالات اور ماحول دیکھا تو وہ مطلب مجھے لگا کہ میں پھنس گئی وہاں پہ۔ انہوں نے مجھے جہاں پہ وہاں پہ گئی تو کام ہی کچھ اور بتایا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے، تو وہ کرپٹ لوگ تھے، غلط لوگ تھے، غلط کام انہوں نے کروانا تھا۔ تو وہ انہوں نے مجھے جب بتایا تو میرے تو پاؤں تھلے زمین ہی نکل گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اتنا بڑا دھوکہ۔ کیا ڈیمانڈ کی انہوں نے آپ سے کام؟ انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ مطلب ڈانس کرنا پڑے گا، اس طرح کا غلط کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو پھر جب انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تو پھر آگے سے آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے کیسے آگے سے سروائیو کیا؟ یہ ان کا کہنا مانا نہیں مانا، کیا سلسلہ آگے چلا؟ نہیں بھائی، میں وہ مان ہی نہیں سکتی تھی، نہ وہ میں کر سکتی تھی۔ وہاں سے پھر مطلب میں روتی تھی، اور اپنی غلطی پہ پشیمان بھی تھی کہ میں نے یہ غلطی کیا کر لی ہے، میں یہاں پہ کیوں آ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ ڈانس کرنا پڑے گا، یہاں پہ 2 نمبر کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ ہر چیز رکھ لی۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح مطلب ہمارا کہنا نہیں مانیں گی تو آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ مارتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے۔ اچھا، کیسے آپ واپس پاکستان پہنچی؟ یہ کیا سارا سلسلہ بنا، وہ بتائیں۔ جی وہاں سے پھر مطلب وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو کام سیکھنا ہے، مطلب آپ کو نہیں آتا نا ڈانس، تو آپ پھر سیکھیں۔ تو باقی بچوں کے ساتھ باہر جایا کریں، جب ہم کام پہ ان کو بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ جایا کریں، تو آپ دیکھیں وہاں سے، آپ ان سے سیکھیں۔ تو بس وہاں سے انہوں نے مطلب ہمیں کہیں بھیجا، تو جب کہیں پہ بھیجا تھا تو وہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہاں سے بس ایک بندے کو میں نے اشارے سے مطلب واش روم کے بہانے میں نکلی تو میں نے بلایا، تو میں نے انہیں ساری اپنی بات بتائی کہ اس طرح میں دھوکے سے آئی ہوں اور میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، میں پاکستان کی ہوں۔ میں نے ان کی منت کی، پاؤں پکڑے، میں نے کہا مجھے یہاں سے نکال دیں، آپ کی یہ نیکی اور احسان ہوگا مجھ پہ۔
تو انہوں نے میری مدد کی تھی وہاں سے نکلنے میں. اچھا، تو مہوش وہاں سے آپ کی ایک کسی شخص نے ہیلپ کی، وہاں سے آپ اس کی مدد سے واپس پاکستان پہنچ گئی. تو ابھی تو مطلب آپ جس نوکری کے لیے گئی تھی وہ نوکری بھی نہیں ملی، الٹا آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور آپ کو غلط کام کرنے کے لیے فورس کیا گیا. تو اللہ نے آپ کو اس کام سے تو بچا لیا اور آپ واپس پاکستان پہنچ چکی ہیں، لیکن اب یہاں بھی پاکستان میں ابھی کیسے، آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے اور آپ کی والدہ بھی بیمار ہیں، گھر کے حالات خراب ہے، تو ابھی کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ جی میں جب واپس آئی ہوں تو میں نے معافی مانگی ہے اپنی والدہ سے، گھر والوں سے اچھا. بھی، اور میں اللہ سے بھی توبہ طیب ہوئی ہوں کہ جو غلطی جو گناہ مجھ سے ہونے جا رہا تھا کہ اس سے میں بال بچی ہوں، اور میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی کہ میں کسی پہ اتنا بڑا بھروسہ کر لوں اور میں اس طرح کا کوئی قدم اٹھا لوں. تو ابھی جو بھی روکھی سوکھی ہوگی انشاءاللہ رزق حلال ہوگا، میں اپنی محنت کروں گی اور میں پھر سے کام ہی اور اپنے گھر کو پھر سے چلاؤں گی اور اپنے گھر کو سپورٹ کروں گی. اچھا مہوش، اچھا کوئی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں تو کون سا ایسا کام ہے اگر وہ آپ کی ہیلپ کریں تو وہ آپ کام کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کی کنبے کی کفالت کر سکتی ہیں؟ جی مجھے سلائی کا کام بہت اچھا آتا ہے، مجھے اچھا. پارلر کا کام بہت اچھا آتا ہے. اچھا. تو اچھا. کوئی اگر ہوگا تو میں اپنا پارلر بنا لوں گی، ہوں. مطلب اس سے میں اپنے گھر کا روزگار چلا لوں گی، اپنی ماں کا علاج کرا لوں گی، ہوں. یا میں مطلب کپڑے سی کے ڈیزائننگ کر کے کوئی بوتیک کا کوئی کپڑوں کا کام کر لوں گی، جس سے میرے گھر میں کوئی تھوڑی انکم آئے گی اور میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. اچھا مہوش، آپ کی کتنی ہیلپ ہو جائے یا کتنا اگر سرمایہ چاہیے ان دونوں کاموں کے لیے، یا دونوں میں سے ایک کام آپ کو کروایا جائے تو کتنی رقم درکار ہوگی؟ بھائی جو پارلر ہے ہم چھوٹے سا جی. بھی سیٹ اپ بنائیں گے تو ہوں. 4-5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. ہوں. اور اگر ہم سلائی کا بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں مشینیں بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، اور اس ہوں. طرح سے ایسیسریز چاہیے، اس پہ 2-2.5-3 لاکھ لگ جاتا ہے. اچھا. اچھا مہوش، آپ کی ابھی ایج 22 سال ہے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے گھر کو تو آپ نے سنبھالنا ہی ہے، آپ کر ہی رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ویورز آپ کی ضرور ہیلپ کریں گی اور انشاءاللہ آپ خود کو سروائیو کر سکیں گی. لیکن آپ کی ایج ابھی شادی کی بھی ایج ہے، تو شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اگر کوئی ہمارے ویورز کے اندر سے کوئی مخلص شخص اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے اور آپ کی گھر کی ذمہ داری اٹھائے، آپ کو کاروبار کروا کے دے، تو آپ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی بھائی میں مطلب اپنے گھر کو بھی سپورٹ کروں گی اور اپنی والدہ کا علاج بھی کرا سکوں گی، تو ظاہری بات ہے شادی بھی ہونی ہے. تو کوئی اچھا انسان، کوئی نیک انسان ہوگا تو ظاہری بات ہے میں مجھے ہیلپ کر سکے، جو میرے گھر کو ہیلپ کر سکے، تو جو میری ماں باپ پہ فیملی پہ تھوڑا سا قرضہ ہے وہ اتار سکے، تو پھر انشاءاللہ میں ضرور اس بات کے بارے میں بھی سوچوں گی. صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو ویورز، آپ نے مہوش کی یہ اسٹوری انہیں کی زبانی سنی ہے، اور آپ نے دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں اور کسی کی مجبوری سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو ویورز، آپ سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ رزق حلال کما سکیں. ایک بار یہ غلط کاموں میں جاتے جاتے بچ چکی ہیں، اللہ پاک نے انہیں بچایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچی رہیں تو ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں، ان کو 2 وقت کی حق حلال کی روٹی کھلا سکیں. تو ویورز، مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.